نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سامعین محترم، 2-3 دنوں سے اسی آیت کے متعلق چند معروضات آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تمہارے ساتھ رہوں تو پھر تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ کون سے کام؟ جن میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، تو میں اللہ کیا کروں گا؟ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں اللہ کی مدد، میری امداد، میری رحمت کا ہاتھ وہ ہمیشہ تمہارے اوپر رہے گا۔ کبھی تم مغلوب نہیں ہوگے، ہمیشہ غالب ہی رہو گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، یہ تیسرا معاہدہ طے ہوا۔ وآمنتم برسلی، تم نے میرے سارے رسولوں پہ کیا لے آنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے۔ جس طرح تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزر چکے یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے، تمام پہ کیا رکھو گے؟ ایمان رکھو گے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ دیکھو، یہ خاصہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، اور امت محمد الرسول اللہ کے اندر بھی بالخصوص وہ لوگ جو میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اب امت میں تو سارے شامل ہیں نا، امت میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ جو مذہب بھی رکھتا ہے، ساری کائنات یہ میرے پیغمبر کی امت میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ پوری کائنات میرے پیغمبر کی امت میں شامل ہے، مگر امت میں سے بالخصوص وہ لوگ جو میرے پیارے پیغمبر پہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیا کہ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ پہلے سارے پیغمبروں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخر پہ آ کے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ بھی کیا رکھتے ہیں؟ وہ جس طرح برحق نبی مانتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ، ہم اپنی بات کریں، جس طرح ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور کھرا اور آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو ہم کیا مانتے ہیں؟ بولو،
برحق مانتے ہیں کہ یہ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے سارے حق سچ کا پیغام لے کے آئے یا نہ آئے؟ کیوں بھائی؟ حق سچ کا پیغام سارے پیغمبر لے کے آئے، اور ہمارے نزدیک جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر کی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی ایک ادنی سی گستاخی کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے اور بھی کئی مقامات پہ باقی پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو تم نے ایک ایک پیغمبر کو مانا۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے کیا ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لو، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں طبقے حضرت محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہتے ہیں کسی ایک کو مان لینا تمہاری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک تمام کی تمام انبیاء کی جماعت کے اوپر ایمان نہ، جب تک سب کی عزت کی حفاظت نہیں کرو، سب کے ناموس پہ مر مٹو گے نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان میں اللہ کی عدالت کے اندر کبھی قابل قبول۔ تو اللہ نے یہ تیسرا وعدہ لیا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے تمام رسولوں کے اوپر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔ اور صرف ایمان لانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگلا کام بھی اللہ نے ساتھ بتا دیا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، جب تم ان پہ ایمان لاؤ گے پھر ان کی مدد بھی کرو گے۔ کیا کرو گے؟ مدد سے کیا مراد ہے؟ چندہ مانگے تو چندہ دینا؟ کیا مدد سے کیا مراد ہے؟ عزرتموہم، جب میرے پیغمبر تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں نکلیں تو تم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ دینا ہے۔ اور اللہ نے جب تمام انبیاء سے میرے پیارے پیغمبر کے متعلق وعدہ لیا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، وہاں بھی اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اے میرے انبیاء کی جماعت، جب تم اپنی نبوت کے مقام پہ فائز ہوگے، تم اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہوگے، میں اللہ کے دین توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہوگے، اگر تم میں سے کسی کے دور نبوت میں آ جائے جاءکم رسول، ایک بڑی عظمتوں والا رسول، بڑے مقام والا رسول، بڑے مرتبے والا رسول، بڑی شان والا رسول، بڑے مرتبے اور مقام والا رسول، اگر تم میں سے کسی کے دور نبوت میں میرا وہ مقام والا پیغمبر آ جائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم نبی نہیں رہو گے، تم اس نبی پہ ایمان لاؤ گے۔
تم اس نبی پہ کیا لاؤ گے؟ میں اللہ کے کاغذوں کے اندر تو نبی ہوو گے، مگر دنیا کے اندر تمہاری نبوت ختم کر دوں گا، تمہاری نبوت کو منسوخ کر دیا جائے گا، پھر تم میرے پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے، ایمان لے کے آنا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اوپر۔ اور دوسرا وعدہ جو اللہ نے انبیاء سے لیا، وَلَا تَنْصُرُنَّا وَلَا تَنْصُرُنَّا، تم نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تو کیا کون سی مدد مراد ہے؟ جب میرا پیغمبر جہاد کے لیے نکلے، تم نے گھر نہیں بیٹھنا بلکہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولو نا یار، جہاد کرنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّا، تو یہاں بھی اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا اور یہ کہا آمنتم برسلی، میرے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے۔ اب آگے اللہ نے ایک اور وعدہ لیا، اقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے بنی اسرائیل کی جماعت، یہ خیال کرنا جب میں اللہ تم سے قرض مانگوں تو مجھے کیا دینا؟ بولو، اللہ بھی قرضے لیندہ ہے، اللہ بھی قرضے، بولو یار، حیران ہو گئے ہو۔ قرآن آتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، جب اللہ کیا مانگے؟ بولو، قرضہ مانگے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جب قرض حسنا جب اللہ تم سے مانگے تو اس کے اندر بخل کرنے کی اجازت۔ یہی بھول لگی یہودیوں کو، کہنے لگے اللہ تہاڈا فقیر ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ تو فقیر ہو گیا، تمہارا رب تو فقیر ہو گیا، ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میں تم سے کیا مانگتا ہوں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جائیدادوں کا بھوکا نہیں ہوں، مجھے تمہاری دولت اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ جو قرض حسنا میں تم سے مانگ رہا ہوں، دنیا کے اندر زکوٰۃ دینا تمہارا کام ہے، میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں اللہ جب تم سے مانگوں غرباء اور یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کے اندر ہر مسکین کے اوپر، ہر ضرورت مند کے اوپر خرچ کرنا تمہارا کام ہے۔ یہی قرض حسنا ہے، یہی قرض کیا ہے؟ یہ اللہ قرض پہ منگدا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی قرض حسنا ہے، دیکھنا میں اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے رستے کے اندر دے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، دنیا کا ہر سود اللہ نے حرام کر دیا گئے، ہر سود حرام ہے، مگر دیکھ میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں تو ایک دے گا، ایک کے بدلے کے اندر دن قیامت کے ہزاروں کے حساب سے تجھے کیا کروں گا، ہزاروں کے حساب سے تجھے واپس کروں گا۔ دنیا کے اندر تو پیسے کے ساتھ پیسہ لے گا تو سود بن جائے گا، دنیا کے اندر کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ اگر تو اپنی چٹیاں لگا لے گا تو وہ سود بن جائے گا۔ مگر دیکھ میں اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے رستے کے اندر تو دے گا، جب تجھے واپس کروں گا تو
ایک نہیں دوں گا، اس ایک کو یضاعف لمن یشاء، جتنا میں اللہ کا دل کرے گا بڑھا کے تیرے نامہ اعمال میں کیا کروں گا۔ اسی لیے دن قیامت کے ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کہیں گے یہ تیرے عمل ہیں، چھوٹی سی ایک جو ہے نا ڈھیری لگی ہوئی ہوگی، یہ تیرے عمل ہیں، احد پہاڑ کے برابر 7 ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ بندہ دیکھ کے کہے گا اللہ یہ کیا ہے، اور یہ جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیرے عمل ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جو ڈھیر پہاڑوں جتنے تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے فضل ہیں۔ تو نے دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتا رہا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو تراویحوں کے اندر قرآن سنتا رہا، قرآن سناتا رہا، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، میں نے اپنے فضل بھی لگا دیے ہیں، تیرے اعمال بھی موجود ہیں، یزیدہم من فضلہی، لے جا اپنے عمل بھی لے جا، میرے فضل بھی لٹ کے لے جا اور جنت کا مالک بن جا۔ آج جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اقرضتم اللہ قرضا حسنا، میں اللہ تم سے مانگ رہا ہوں، قرض حسنا دینا تمہارا کام ہے، اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جو میں نے تم سے وعدے لیے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر ان 5 کاموں پہ تم پورا اتر گئے، میں اللہ نے کیا کرنا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے نامہ اعمال کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے کیا کر دوں گا؟ سیئاتکم لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اس کے بدلے میں یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دی، میرے رسولوں پہ ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی، اور دنیا کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا جس جنت کی بہاریں میں اللہ نے اس طرح بنا دی ہیں، اوپر جنت کے مکان اور بلڈنگیں ہوں گی، نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذالک منکم، اگر میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ان وعدوں سے تم پھر گئے، فمن کفر بعد ذالک منکم، تم نے دنیا کے اندر نماز اختیار نہ کی، زکوٰۃ نہ دی، میرے رسولوں پہ ایمان نہ لے کے آئے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال نہ کیا، اگر ان باتوں سے تم پھر گئے، فقد ضل سواء السبیل، پھر میرے قرآن کا فیصلہ سن لو دنیا والو، کائنات کے اندر تم کبھی راہ ہدایت پہ آ سکتے؟ تو ہدایت کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو رکھا، نماز اختیار کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے تمام پیغمبروں پہ کیا لے آنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے۔ جب کسی غریب، یتیم، مسکین کو ضرورت پڑ جائے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی ضرورت کو کیا کرو؟ پورا کرو، یہ کرنا تمہارا کام ہے۔ جنت کی بہاروں کو تمہارے نام کر دینا یہ کس کا کام ہے؟ آج 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے لی۔